اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، حضرات و خواتین، آج چوتھی تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سورہ نساء کے آغاز سے 5ویں پارے کے اختتام تک۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ یہ دراصل متعدد الہی خطبات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 3 کام آپ کے پیش نظر تھے۔ نمبر 1، نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما۔ نمبر 2، مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح قوتوں کے ساتھ کشمکش جاری رکھنا۔ نمبر 3، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے علی الرغم پھیلانا۔ تو جتنے اللہ کے خطبات اس صورت میں نازل ہوئے وہ سب ان 3 شعبوں سے متعلق تھے۔ صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انسانوں سے خطاب کر کے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگا کرتے ہو، اور رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ پھر یتیموں کے حقوق پر توجہ دلائی گئی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی ماؤں سے نکاح کر لینے کی ترغیب دی گئی۔ اس وقت بیویوں کی کوئی قید نہیں تھی تو 4 کی قید کی گئی، 4 تک انہیں محدود کیا گیا، اور پھر 1 سے زائد شادی کے لیے عدل کی کڑی شرط رکھی گئی۔ مال جو قیام زندگی کا ذریعہ ہے اس کو ضائع نہ کرنے، احتیاط سے استعمال کرنے، نادانوں کے حوالے نہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر وراثت کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے، اس کے ضابطے بیان کیے گئے۔ جو احکام ابتدائی آیتوں میں بیان کیے گئے اس میں یہ بات کہی گئی کہ وراثت میں صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ نمبر 2، وراثت کا مال خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو بہرحال تقسیم ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ ہر قسم کے اموال، چاہے وہ منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد ہو، زرعی پیداوار ہو یا غیر زرعی املاک ہو، آبائی املاک ہو یا غیر آبائی املاک ہو، یہ تمام کے تمام وراثت میں تقسیم ہوں گے۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ کر مرے۔ اور 5واں حکم ان ابتدائی آیات سے یہ نکلتا ہے کہ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں بعید ترین رشتہ دار محروم ہوگا، وراثت نہیں پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ کے رکوع میں والدین، اولاد، بھائی بہن اور میاں اور بیوی اور دیگر کے اصحاب فروض کے حصے اس میں بیان کیے گئے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فریضہ ہے۔ قانون وراثت اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فریضہ ہے جس پر عمل درآمد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھاندے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جو وراثت کے احکام کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے تقسیم کیے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ وراثت کو تقسیم کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ
ابدی جنتوں میں انہیں داخل کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ان آیتوں میں یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف لڑکوں کو وراثت دیتے ہیں اور لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں، شادی بیاہ میں کچھ دے کر اسے کافی سمجھتے ہیں یا وراثت کا بدل سمجھتے ہیں، ان کی غلطی اس سے آشکارا ہوتی ہے۔ اور ان کو تنبیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ان احکام کے پابند ہیں، انہیں جانتے بوجھتے اس طرح کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی قبول کرتے ہیں جو نادانی سے غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ توبہ اس بندے کی اللہ قبول نہیں کرتا جو عمداً غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پھر اسے احساس ندامت ہوتا ہے اور وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتے ہیں جب تک کہ روح آ کر حلق میں اٹک نہ جائے۔ پھر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی، کہا کہ اگر ایک بیوی کو رخصت کر کے دوسری بیوی کو بیاہی کر کے لانا چاہتے ہو، پہلی بیوی کو اگر تم نے ڈھیر سارا مال بھی مہر میں دیا ہو تو اس کو واپس تمہیں نہیں لینا چاہیے۔ سوتیلی ماؤں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان سارے رشتوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا جن کے ساتھ ایک آدمی کا نکاح حرام ہے۔ 14 محرمات کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے، جن میں نسبی رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ جس عورت نے کسی انسان کو دودھ پلایا وہ اس کی رضاعی ماں ہے، اور اس کی بیٹی اس کے لیے رضاعی بہن ہے، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری قسم کے رشتے وہ سسرالی رشتے ہیں، ساس سے رشتہ حرام ہے۔ پھر اس بچی سے بھی رشتہ حرام ہے جو کسی عورت کے گود میں ہوتی ہے دوسرے شوہر سے، اگر خلوت صحیحہ اس کے ساتھ ہو گئی تو اس بچی کے ساتھ بھی اس کا رشتہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے سگی 2 بہنوں کو بیک وقت انسان اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی پھوپھی، یعنی پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ان دونوں کو بیک وقت زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ پھر وہ عورتیں جو آلریڈی کسی اور کی زوجیت میں ہیں، کسی اور کی نکاح میں ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں۔ تو اس طرح سے اس میں ماؤں میں دادیاں، نانیاں، سگی، الاتی سب داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہنوں میں سگی بہنیں، الاتی بہنیں یعنی باپ شریک بہنیں، ماں شریک بہنیں سب داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھوپھیوں اور خالاؤں میں بھی، بھانجیوں اور بھتیجوں میں بھی الاتی، اخیافی سب شامل ہو جاتے ہیں، باپ شریک، ماں شریک۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ شرائط پورے ہوں، ان کی مہر ادا کر دی جائے۔ نکاح کا مقصد عزت اور عصمت کی حفاظت ہے، نسل انسانی کی بقا ہے، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ اتنے پاکیزہ احکام ہیں۔ قرآن ان احکام کے ذریعے ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس لیے ان احکام کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ معاشرت، اخلاق اور تمدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانے سے ہر دور کے انبیاء اور ان کے صالح پیرو عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو رضامندی ہی سے لینا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے مال
ناحق طریقے سے نہ کھاؤ الا یہ کہ وہ تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ، پھر ایک دوسرے کا ناحق قتل نہ کرو۔ پھر کہا کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم اپنے دامن کو پاک رکھو گے تو خود اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے کسی انسان کو کسی حیثیت سے فضیلت دی ہے، کوئی نعمت بڑھ کر عطا کیا ہے تو اپنے لیے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے اس کا فضل مانگ سکتے ہو۔ مردوں نے جو کچھ کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کچھ کمایا اس میں ان کا حصہ ہے۔ پھر کہا کہ خاندانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، صحیح بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ قوام یعنی ذمہ دار بنایا ہے، منتظم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، پرووائڈر، پروٹیکٹر، سسٹینر بنایا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ فطرتاً مرد یہی جذبہ لے کر پیدا ہوا ہے، اور مال خرچ کرنے اور گھر چلانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے۔ مرد کو اگر عورت سے نافرمانی کا خوف ہو تو حل کی تدابیر بتائی گئی کہ بہترین نصیحت کے ذریعے عورت کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اگر وہ کارگر نہ ہو تو خوابگاہوں میں اسے الگ کر دیا جائے، اس سے بھی اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو حل کی مار ماری جائے، اس سے بھی اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر دونوں طرفین کی جانب سے ایک ایک حکم، ایک ایک ثالث مقرر کر لے، ایک ایک پنچ مقرر کر لے، اور وہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرے۔ اللہ نے چاہا تو دونوں کے دلوں کو جوڑ دے، ورنہ پھر جو فیصلہ حکمین کرے اس کے مطابق زوجین اس پر عمل کرے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بندگی صرف اللہ کی پوری زندگی میں کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبی پڑوس کے ساتھ، یا رشتہ دار پڑوس کے ساتھ، یا پہلو کا ساتھی، چاہے وہ بازار میں ہو، بس اسٹینڈ میں ہو، ریلوے اسٹیشن میں ہو، یا کسی اور مقام پر ہو، اتفاق سے کوئی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، پہلو کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی یتیموں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں، مسافروں، یہاں تک کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو، غرور کو، تکبر کو پسند نہیں کرتا، بخیلی کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں وہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو انسان چھپائے۔ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہودیوں کے کچھ خرابیوں کا ذکر کر کے، اہل کتاب کی کچھ خرابیوں کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ کہا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی مذہبی پیشوائی کے منصب، عہدے اور مناصب، ذمہ داری کے مناصب، مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے، یہ اہل امانت کے سپرد کرو۔ بنی اسرائیل نے نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت، بد کردار لوگوں کے حوالے یہ مناصب کر دیے تھے، تو نتیجے میں پوری قوم بگڑتی چلی گئی۔ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان پر کوئی حکم لگاؤ تو عدل کے ساتھ تمہیں لگانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسلامی ریاست کی دستور کی اولین دفعہ بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو صاحب امر ہیں، اس میں مذہبی پیشوا بھی ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں، اور عدالتوں کے ججز بھی ہیں، اور قبیلوں کے سردار بھی ہیں، اور کسی اجتماعی فورم کے، کسی اجتماعی ذمہ داری کے ذمہ دار بھی ہیں، معروف میں ان کی اطاعت کی جائے۔ مطلق اللہ کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت، پھر ان دو اطاعتوں کے تحت اور تابع اولو الامر کی معروف میں اطاعت۔
تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست کی اولین دفعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مطاع ہے، بندے مومن سب سے پہلے وہ بندے خدا ہے، جو کچھ ہے اس کے بعد میں۔ نمبر 2، اطاعت اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اولو الامر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو رفع کرنے کا طریقہ بتایا گیا، فردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر راہ خدا میں جانے لڑانے والوں کی ستائش کی گئی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، خدا پر ایمان رکھنے والے وہ راہ خدا میں اپنی جانیں لڑاتے ہیں۔ خدا کا انکار کرنے والے راہ شیطان میں اپنی جانیں لڑاتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تمہیں شیطان کے دوستوں سے جنگ کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ زندگی کی محبت میں موت کے خوف سے تمہیں راہ خدا میں جانے لڑانے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ کیوں نہ ہو۔ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی، اور پھر قتل خطا اور قتل عمد کے احکام بیان کیے گئے۔ راہ خدا میں اسٹرگل کرنے والے، جد و جہد کرنے والوں کا درجہ بیٹھے رہنے والوں کے بنسبت زیادہ بتایا گیا۔ ہجرت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، کہا گیا یعنی اس سے جو حکم مستنبط ہوتا ہے، جو ہجرت کی اہمیت پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلاد کفر میں مسلمانوں کا قیام 2 ہی صورتوں میں جائز ہے۔ ایک یہ کہ وہ مجبور ہوں، ہجرت کر کے جانے کے لیے انہیں کوئی جگہ میسر نہ ہو یا موقع نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ حق کے غلبے کے لیے، نظام اسلامی کو غالب کرنے کے لیے اور نظام کفر کو مٹانے کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اس خیال سے ان 2 صورتوں کے علاوہ تیسری صورت و معصیت ہے۔ علماء مفسرین نے یہ حکم نکالا ہے، آپسی سرگشوں میں کوئی خیر نہیں ہے الا یہ کہ انسان کسی صدقے کا حکم دے یا معروف اور نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے۔ پھر کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، وعدے دلاتا ہے، تمنائیں آرزویں تمہیں دلاتا ہے، اس کے وعدے، اس کی آرزویں سب جھوٹی ہیں، لہذا اس کے فریب میں تمہیں نہیں آنا چاہیے۔ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے انجام کار اچھا نہیں ہو سکتا ہے، انجام کار ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے درست ہوگا۔ تو جو شخص بھی خدا پر ایمان لائے اور وہ عملاً مخلص اور نیک ہو، ملت ابراہیمی کی اتباع کرے، تو وہ کامیاب ہے۔ کوئی عورت بانجھ ہو یا دائم المریض ہو یا ازدواجی تعلق کے قابل نہ ہو، پھر مرد اگر کوئی نئی عورت، کوئی نئی شادی کی، کسی عورت سے اس نے دوسری شادی کی، بیاہی کر کے وہ لانا چاہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دونوں کے درمیان برابری کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ عدل ہے، عدل کی شرط لگائی گئی، 1 سے زائد بیویاں ہوں صورت کے آغاز میں، تو یہاں بتایا گیا کہ ایسی صورت میں، استثنائی صورت میں پہلی بیوی کو صلح کرنا چاہیے، اپنے کچھ حقوق کی کمی بیشی پر اپنے شوہر کو راضی کر لینا چاہیے کہ وہ اسی کی زوجیت میں رہے گی، البتہ اپنے کچھ حقوق سے وہ دستبردار ہو جائے گی۔ اللہ کے بعد دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں، جو چاہے دنیا مانگ لے، جو چاہے آخرت مانگ لے، جو چاہے دونوں مانگے، اللہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تم اللہ واسطے کے گواہ، حق کے علمبردار، حق و انصاف کے علمبردار بن کر تمہیں کھڑا ہونا چاہیے، خواہ حق کے خلاف گواہی، خواہ
حق کے لیے گواہی تمہاری خود اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اعزاء اقارب کے خلاف دینے کی ضرورت پڑے تو بھی تمہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ نماز میں کسمساتے ہوئے آتے ہیں، نہ ایمان میں پکے ہیں نہ کفر میں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا، الا یہ کہ ان میں سے جو توبہ کر لے، اصلاح حال کر لے، اللہ سے وابستہ ہو جائے، دین میں مخلص ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اہل ایمان میں شامل کرے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، خواہ تمہیں عذاب دے، اگر تم باقی مومن ہو، مخلص ہو۔ اللہ تو بڑا قدردان اور بڑا جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔